ہیلو فرینڈز، السلام علیکم. ویلکم ٹو ڈارک اسٹوریز آفیشیل. امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے. شروع کرتے ہیں دوستو آج کی اسٹوری. گہرے گہرے رنگ کے کرتے شلواروں میں ملبوس قاسم اور نعیم دونوں بھائیوں کی آج شادی تھی. دونوں کے گہرے سانولے رنگ خوشی سے دمک رہے تھے. دونوں کی عمروں میں بمشکل سال بھر کا فرق ہوگا، لیکن شکلیں اس قدر ملتی تھیں کہ پہلی نظر میں پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا. گہرے سانولے درمیانی قد والے سیدھے سادے کم عمر نوجوان. ساتھ ہی گھر کے صحن کے اندر تقریباً اسی طرح کا منظر تھا. عورتوں اور لڑکیوں کی چہل پہل تھی. سخت گرمی سے بے نیاز ریشمی کپڑے پہنے دو دلہنیں چارپائی پر بیٹھی تھیں، مگر دلہاؤں کی بنسبت دلہنوں کے رنگ روپ میں بہت فرق تھا، شاید دن اور رات کا. اسی لیے دلہنوں کی منہ دکھائی دینے والوں کا ہجوم ریشمہ کی چارپائی کے گرد زیادہ تھا. اس فرق کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ بڑی دلہن رخسانہ نے محسوس کر لیا تھا. اس نے سن تو رکھا تھا کہ اس کی ہونے والی دیورانی ریشمہ بہت خوبصورت ہے، مگر اتنی خوبصورت یہ اسے معلوم نہیں تھا. ان دونوں نے اپنے سسرال کے ایک جیسے تیز گلابی جوڑے پہنے ہوئے تھے. ریشمہ کے گال جوڑے کے گلابی رنگ کی طرح تھے. تھوڑی دیر ریشمہ کے چہرے کا جائزہ لینے کے بعد اس نے عورتوں کے تاثرات جانچنا شروع کیے. جو عورت ریشمہ کو دیکھتی تھوڑی دیر بات کرنا بھول جاتی تھی. رخسانہ کو لگنے لگا کہ اس کی رگوں میں خون کی بجائے زہر گردش کر رہا ہے. وہ اپنے شوہر قاسم کی سگی چچا زاد بہن تھی. اس کی بچپن کی منگنی ہوئی تھی، جبکہ ریشمہ غیروں میں سے تھی. جب ہی رخسانہ نے آج اس کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا. اس کی ساس ریشمہ کو کسی اور گاؤں سے بیاہ کر لائی تھی. تمہاری چھوٹی بہو بہت خوبصورت ہے، کسی عورت نے بے ساختہ تعریف کی تو اس کی ساس نے سادگی سے سر ہلا دیا، مگر رخسانہ کے تو پورے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی. ریشمہ بھی اپنی تعریف سن کر شرما کر مسکرا دی. اس کے گالوں میں پڑے گہرے ڈمپل دیکھ کر رخسانہ بھی چند لمحے کو نظر نہ ہٹا سکی. ریشمہ کے شدید حسن کی آگ میں رخسانہ اس طرح جلنے لگی کہ اس کی شادی کی خوشی بھی جل کر راکھ ہو گئی. گاؤں کے رسم و رواج کے مطابق چند دنوں بعد ہی دونوں نے گھر کے کام کاج میں حصہ لینا شروع کر دیا. ان کی دونوں نندیں اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئیں. باقی گھر میں رہ گئے ساس، قاسم، نعیم، ریشمہ اور دل جلی رخسانہ. شاید یہ جلن اس قدر شدید نہ ہوتی اگر رخسانہ پر حسن کے دیوتا نے ذرا بھی مہربانی کی ہوتی. وہ رات تھی تو ریشمہ دن، اور اوپر سے قسمت کے ان کے بری کے جوڑے بھی دونوں نندوں نے انتہائی لاڈ سے بالکل ایک جیسے بنوائے تھے، اور ساس کا اصرار تھا کہ روزانہ ایک جیسے تیار ہوا جائے. رخسانہ غریب اپنی طرف سے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتی، مگر جب ریشمہ اس جیسا جوڑا پہنے مسکراتی کمرے سے برآمد ہوتی تو رخسانہ کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اس کا چاند جیسا چہرہ جلا دیتی، لیکن یہ سوچ کر رہ جاتی کہ اس کا منہ تو جل کر بھی اس سے زیادہ خوبصورت ہوگا. حالانکہ قاسم کو اس کے رنگ و روپ سے قطعاً کوئی اختلاف نہیں تھا. وہ پہلے دن سے رخسانہ سے اس طرح محبت کرتا تھا جس طرح نعیم ریشمہ سے. اسی طرح ساس کو بھی ان کی پکائی روٹی یا ہانڈی سے غرض تھی اور ان کے دھوئے برتن کپڑوں کی فکر تھی. صرف شروع کے چند دن ریشمہ کو سراہنے کے بعد وہ قطعاً اس کی خوبصورتی سے بے نیاز ہو چکی تھیں، اور اس کا سلوک دونوں بہوؤں سے بالکل ایک جیسا تھا. مگر رخسانہ کے اندر جو آتش فشاں پہلے دن پیدا ہو گیا تھا وہ مستقل بھڑک رہا تھا. وہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، گاؤں کے ٹھیک ٹھاک کھاتے پیتے گھر کی بیٹی تھی. جب اس نے سنا تھا کہ اس کے دیور نعیم کا رشتہ دوسرے گاؤں میں ایک معمولی لکڑہارے کی بیٹی سے طے ہوا ہے تو اس کو بڑا ہی فخر محسوس ہوا. مگر جب اس کا احساس برتری ریشمہ کے آگے احساس کمتری میں تبدیل ہوا تو رخسانہ کے غرور کی عمارت بری طرح ہل گئی. اس کے اندر زہر بھرنے لگا، اور اس نے زہر کو کبھی ختم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. نعیم اپنے بڑے بھائی قاسم کی نسبت غصے کا تیز تھا. جب کبھی وہ ریشمہ سے جھگڑتا یا چیختا چلاتا رخسانہ کو بڑی خوشی ہوتی. وہ سارا دن گنگناتی پھرتی، جان کر قاسم کے ساتھ لگ کر بیٹھتی. معلوم نہیں ریشمہ کو یہ سب محسوس ہوتا تھا کہ نہیں. ایک تو وہ فطرتاً معصوم تھی اور کم عمر تھی، دوسرا اس کا میکا بہت غریب تھا، اس لیے شوہر اور سسرال ہی اس کی دنیا تھی، چاہے جیسی بھی تھی. دنیا کے دستور کے عین مطابق جس طرح شادی ایک ساتھ ہوئی تھی اسی طرح دونوں تقریباً ایک ساتھ امید سے ہو گئیں. وقت گزرنے لگا، رخسانہ کا سانولا چہرہ چھائیوں سے بھر گیا. ریشمہ کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ کسی پری کو جنم دے گی. ان دونوں میں شادی کے دن سے بھی کئی گنا زیادہ فرق آ چکا تھا. 7ویں مہینے میں ان کی گود بھرائی کی رسم ہوئی. رخسانہ کے میکے سے لوہے کا صندوق بھر کر اس کی نندوں، ساس، ریشمہ اور نعیم کے جوڑے آئے. بچے کا سامان اور بڑا سا جھولا آیا. ریشمہ کے بےحد غریب ماں باپ بمشکل گاڑی کا کرایہ دے کر آئے اور صرف دعائیں دے کر چلے گئے. نعیم کے ماتھے پر پڑے بل صاف محسوس ہو رہے تھے. وہ بے بات ریشمہ پر برس رہا تھا. اس کی ساس ہر بات سے بے نیاز خوشی خوشی اپنی بنائی بچوں کی چیزیں عورتوں کو دکھا رہی تھی. رخسانہ کی گردن اکڑ سی گئی تھی. نعیم بھائی، تم کو کمرے میں لائٹ کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری بیوی اتنی گوری ہے
اور بچہ بھی ماں پر ہی جائے گا۔ ان کی چھوٹی نند نے کمرے میں بلب لگاتے ہوئے نعیم سے مذاق کیا، ایسا کرو یہ بلب بھی بڑی بھابھی کے کمرے میں لگا دو۔ دوسری نند نے بے دہانی میں بڑا بھونڈا مذاق کر دیا۔ رخسانہ کے اندر انگارے دہک گئے۔ اس نے گود میں پڑے پھل ایک طرف ڈھکیلے اور کمرے میں گھس گئی۔ خدا خدا کر کے وہ گھڑی آ گئی اور ریشما نے ایک انتہائی حسین بیٹے کو جنم دیا۔ حالانکہ نومولود بچوں کو دیکھ کر ان کے نین نقش کا اندازہ نہیں ہوتا، مگر ریشما کے بیٹے کو دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے فرشتہ سو رہا ہے۔ رخسانہ نے جھوٹے منہ بھی مبارکباد نہ دی۔ مبارک تو خوشی کی نشانی ہوتی ہے، اور رخسانہ تو نفرت میں پاگل ہو رہی تھی۔ اس کو اندازہ تھا کہ اگر دوسرا جنم بھی لے لے تو اس کی اولاد ریشما کے بیٹے جیسی خوبصورت نہیں ہوگی۔ تو پھر کیا، اب اس گھر میں 2 نہیں 4 انتہائی مختلف لوگ پھریں گے، دن اور رات، سیاہ اور سفید۔ نہیں، وہ آدھی رات کو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نفرت کا شیطان اس پر پوری طرح سوار تھا اور اس کو اپنے اشارے پر دوڑا رہا تھا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ قاسم اور نعیم کھیتوں کو پانی لگانے گئے تھے۔ گرمی کی وجہ سے ساس چھت پر چارپائی لے کر سونے چلی گئی تھی۔ اس نے ریشما کے کمرے میں چپکے سے نظر ڈالی۔ ریشما بے خبر سو رہی تھی، مگر اس بے خبری میں بھی اس نے اپنا بازو اپنے بچے کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ رخسانہ چند لمحے کھڑی چاند جیسے ماں بیٹے کو دیکھتی رہی۔ چوہے مار دوائی کی چھوٹی سی گولی چند دنوں کے ننھے سے بچے کے منہ میں ڈالنے میں اس کو چند سیکنڈ لگے ہوں گے۔ ریشما غریب کو پتہ تک نہ چلا کہ اس کی خوشی اس سے چھین لی گئی ہے۔ رخسانہ اپنے بستر پر آ کر گر گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر اس کی دھڑکن میں ایک بھی دھڑکن پچھتاوے کی نہیں تھی۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح گھر والوں کے شور سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس کی ساس اور ریشما زور زور سے رو رہے تھے۔ نیلے پڑے ہوئے مردہ بچے کی موت کو سانپ کے کاٹنے کی وجہ بتا دی گئی، جو کہ ان کے گاؤں میں کبھی کبھار نکل آتے تھے۔ نعیم اس وقت بھی حسب عادت ریشما کو جھاڑ رہا تھا اور بچے کے مرنے کا ذمہ دار اسی کی غفلت کو ٹھہرا رہا تھا۔ رخسانہ اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی یہ دل افروز منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل پر وہی پھوار گر رہی تھی جو ریشما کی تکلیف پر گرا کرتی تھی۔ آج تو اس کی ٹھنڈک ہی کچھ اور تھی، کیونکہ آج ریشما کا دکھ بہت ہی بڑا تھا۔ گاؤں والے جمع ہوئے، بچے کی لاش کو اٹھایا گیا اور قبرستان لے جانے لگے۔ اچانک رخسانہ کی قبر میں شدید لہر اٹھی۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ گاؤں کی دائی چونکہ افسوس کرنے آنے والوں میں موجود تھی، اسی لیے وقت ضائع نہیں ہوا اور رخسانہ نے تھوڑی دیر میں ایک بچے کو جنم دے دیا۔ اس کا بچہ حسب توقع گہرا سانولا ٹھیک ٹھاک بدصورت تھا، مگر اب رخسانہ کو کوئی فکر نہیں تھی۔ اس کا دشمن تو بیچارہ من و مٹی تلے دفن ہو چکا تھا۔ قاسم بھتیجے کا غم بھول کر خوشی سے بے حال ہو رہا تھا۔ رخسانہ کی نظر ریشما پر پڑی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں۔ وہ غم سے نڈھال لگ رہی تھی۔ جس طرح وہ اس کو اس کے بیٹے کی مبارکباد نہ دے سکی تھی، اسی طرح اس کے بیٹے کی موت پر افسوس کا ایک لفظ بھی اس کے منہ سے نہ نکل سکا۔ وقت کا پہیہ چلنے لگا۔ رخسانہ کا بیٹا شیرداد بڑا ہونے لگا۔ ریشما کو خدا نے اور اولاد دے دی۔ وہ اپنے پہلے بچے کا غم بالکل بھول گئی۔ رخسانہ کے شیرداد کے بعد کئی بیٹیاں ہو گئیں۔ اس کی ساس ایک دن چپکے سے دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ دونوں بھائیوں نے کئی برس ایک گھر میں اور ایک زمین پر کھیتی باڑی کرتے گزار دیے، لیکن جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے، گھر اور دل تنگ ہوتے گئے، تو دونوں نے اپنے گھر اور زمین الگ کر لی۔ ریشما اپنے گھر اور زندگی میں مگن ہو گئی اور رخسانہ اپنے گھر میں چاہتے ہوئے بھی مگن نہ ہو سکی، کیونکہ شیرداد بڑا ہو رہا تھا۔ شیرداد عرف شیرو اس کا پہلا اکلوتا بیٹا، اپنی صورت سے کئی گنا زیادہ بدصورت عادتوں کا مالک تھا۔ وہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا ویسے ویسے شیطان بن رہا تھا۔ وہ دن رات ماں باپ سے بدتمیزی کرتا، زبان چلاتا، پیسوں کے تقاضے کرتا اور چھوٹی بہنوں کا تو جیسے دشمن تھا۔ ان کو بات بے بات بری طرح مارتا۔ جب تک چھوٹا تھا تب تک تو تھوڑا بہت باپ کا خوف تھا، مگر اب تو جیسے وہ قاسم کا باپ بن گیا تھا۔ اس کو انتہائی بدتمیزی سے مخاطب کرتا۔ گاؤں کے اکثر لڑکیوں کے ماں باپ شیرو کی شکایتیں لے کر قاسم کے پاس آنے لگے تھے۔ اپنی شدید بدصورتی کے احساس نے اس کے اندر خوفناک احساس کمتری پیدا کر دیا تھا، جو وہ اس طرح نکال رہا تھا: یا اللہ، یہ میرے کس گناہ کی سزا ہے؟ ایک مرتبہ شیرو کی کسی شکایت پر رخسانہ کے منہ سے بے اختیار نکلا تھا۔ کچھ یاد آنے پر گھبرا کر اس نے پہلو بدل لیا تھا۔ گاؤں کی لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کی شکایتیں تو وہ کئی بار سن چکی تھی۔ شیرو سے کچھ کہنے کا مطلب تو شیر کی کچھاڑ میں ہاتھ ڈالنے کے برابر تھا۔ وہ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیتی کہ اس لڑکے کے ہاتھوں اس کا باپ تک مجبور ہے، مگر پھر ایک دن، بلکہ ایک رات، اس کی بھائی کی بیٹی یاسمین اس سے ملنے آئی۔ وہ اس کی بیٹیوں کی ہم عمر تھی، ان کی سہیلی تھی۔ انہوں نے اس کو اصرار کر کے رات روک لیا۔ قاسم گاؤں سے باہر شہر گیا ہوا تھا۔ ساری لڑکیاں نہ جانے کس وقت تک باتیں کرتی رہی تھیں۔ رخسانہ تو اپنے کمرے میں جا کر سو گئی کہ اچانک ہلکے شور سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آوازیں شیرو کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ دوسری ڈری ہوئی آواز کو پہچاننے میں اس کو زیادہ دیر نہ لگی۔
وہ شیرو کے کمرے میں دروازے کو دھکا دے کر اندر داخل ہوئی۔ یاسمین روتی ہوئی اس کے پیچھے آ کر چھپ گئی۔ پھپھو یہ شیرو مجھے زبردستی۔ یاسمین تو جا اندر، بہنوں کے کمرے میں۔ اس نے یاسمین کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ اس نے شیرو پر نفرت بھری نظر ڈالی۔ شیرو کا کالا رنگ تپ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں باقاعدہ خون اترا ہوا تھا۔ ذلیل بغیرت۔ کئی سالوں بعد رخسانہ نے شیرو کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ شیرو کے منہ سے جھاگ نکلنے لگے۔ اس نے ایک ہاتھ سے رخسانہ کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن۔ رخسانہ کی آنکھیں خوف سے کم اور حیرت سے زیادہ پھیل گئیں۔ کچھ بھی صحیح، کیسا بھی صحیح، شیرداد جتنا بدتمیز بدلحاظ صحیح، اپنی ماں پر ہاتھ اٹھانا بلکہ اس کو جان سے مارنا۔ رخسانہ نے اپنے بیٹے کے چہرے پر نظر ڈالی، مگر یہ شیرو تو نہیں۔ کالا سیاہ لال سرخ آنکھوں والے شیرو کے چہرے کی جگہ کسی اور نے لے لی تھی۔ یہ گورا چٹا خوبصورت چہرہ، خون برساتی آنکھوں، جھاگ اڑاتے منہ کی جگہ مسکراتا حسین چہرہ دکھنے لگا، اور وہ چہرہ ریشما سے انتہائی مشابہ ہوتا گیا، جیسے وہ ریشما کا بیٹا ہو۔ تکلیف کی جگہ اب خوف نے لے لی تھی۔ کئی منظر جلدی جلدی رخسانہ کی آنکھوں کے سامنے بدلنے لگے۔ ایک ننھا حسین بچہ جس کے منہ میں رخسانہ نے زہر ڈالا۔ پھر جو ہی اس کو دفن کرنے کے لیے لے جانے لگے، رخسانہ نے اپنے بچے کو جنم دیا۔ تو کیا شیرو اس کا بیٹا نہیں ہے؟ اس میں کسی اور کی روح ہے؟ کیا ریشما کے ننھے سے بیٹے کی؟ شیرداد نے اس کی گردن چھوڑ دی۔ رخسانہ ایک جھٹکے سے زمین پر آ گری۔ رخسانہ کی حیرت سے پھٹی آنکھوں سے زندگی رخصت ہو چکی تھی، اس کے سارے سوالوں کے جواب دے کر۔ یہ تھی دوستوں آج کی اسٹوری۔ امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایسی نیکسٹ انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔